الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ نے اپنے پاک اور لا ریب کلام میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز بہت بھاری ہے لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے نہیں، یعنی جو اللہ کے عذاب کا خوف رکھتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، مصروفیات کو چھوڑ کے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کا موضوع جو ہے، یہ جو معذور ہے وہ نماز کیسے پڑھے گا، یعنی اس کے وضو وغیرہ کا طریقہ۔ کیونکہ ایک دوست تھے، وہ نماز پہلے پڑھتے تھے، پھر ایک دن ملے مجھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ نماز پہلے پڑھتے تھے تو اب آپ کیوں نہیں مسجد میں نظر آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میرا وضو قائم نہیں رہتا، اس لیے میں کیا نماز پڑھوں۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز کی کسی حالت میں بھی معافی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے اگر کوئی عذر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رعایتیں ضرور ہمیں عطا فرمائی ہیں، رعایت اس میں دی ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے۔ تو اسی طرح یہ مسائل ہیں عذر سے معذور، کہ وہ بندہ جو اس کو گیس وغیرہ کی مرض ہے، یا قطرہ وغیرہ آتا رہتا ہے، یا آنکھ دکھتی ہے بیچ میں سے پانی نکلتا رہتا ہے، یا اسی طرح جسم پہ کوئی زخم ہے وہ رشتہ رہتا ہے، اس سے کوئی پیپ وغیرہ، خون وغیرہ کوئی اس طرح نکلتی رہتی ہے، یا اسی طرح استحاضہ والی عورت ہے، تو ایسا کوئی بھی بندہ یا عورت جس کے لیے یہ بات اگر توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ کہ نماز کا ایک پورا وقت جو ہے، یعنی مثال کے طور پہ ظہر سے لے کے عصر تک، یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، تو ایک وقت اس کا اتنا صحیح نہیں گزرتا کہ وہ وضو کر کے فرائض ادا کر سکے۔ تو اگر اتنا وقت بھی اس کو پورے وقت میں، ایک نماز کے پورے وقت میں اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے فرائض ہی کم از کم ادا کر لے، تو پھر اس کو معذور کہا جائے گا۔ وہ عذر کی بنا پہ اس کو معذور کہا کہ اس کے پاس اس کو عذر ہے، تو اب اس کے لیے یہ مسئلہ ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا کہ وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد جس وجہ سے وہ معذور ہے اس وجہ سے اس کا ایک نماز کا پورا وقت جو ہے اس میں اس کا وضو اس عذر کی بنا پہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی نہیں اس کا وضو ٹوٹا ہوا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے اس کو گیس کا مرض ہے، تو وہ ایک بار اس نے وضو کر لیا اور اس کے بعد ایک وقت جو پورا نماز کا ہے اس میں اس مرض کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کی ہوا خارج ہوتی بھی رہے دوسری نماز تک وہ اسی وضو سے ہر وہ
عبادت جو وہ سجدے والی عبادت ہو یا جو وضو کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے تو وہ ساری وہ عبادت کر سکتا ہے۔ ہاں یہاں جو صحت مند ہے اور اس کا فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو صحت مند ہے اس نے مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا، اب اس کا وضو قائم ہے تو اسی وضو سے اگر وہ چاہے عشاء کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ شریعت نے رعایت دی ہے، ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کرنا جو صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن معذور کے لیے، جس کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو عذر کی وجہ سے معذور ہوا ہے، تو وہ اس کے لیے اتنا ہے کہ ایک نماز کے وقت میں تو اس کا اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تو جب دوسری نماز کا وقت شروع ہوگا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب دوبارہ دوسری نماز کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ صحت مند کا اگر وضو قائم ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور یہاں ہی میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ ایک نماز کا وقت جو ہے نا، وہ صرف جس وجہ سے وہ معذور ہے اس وجہ سے، اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹا ہوا تصور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی اور وضو توڑنے والی چیزوں میں سے لاحق ہو گیا، کوئی عذر یعنی کوئی اور چیز وضو توڑنے والی لاحق ہو گئی تو اس کا وضو پھر اس نماز کے وقت میں بھی ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پہ گیس کا مرض تھا، اس کی وجہ سے وہ معذور ہوا، اب اس کا وضو یعنی اس نے کوئی اور اس کا یعنی جسم سے خون جاری ہو گیا یا کوئی اور زخم لگ گیا خون جاری ہو گیا یا کوئی اور وہ سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یعنی مقصد ہے کہ اگر صرف وہ گیس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں، ایک نماز کے وقت میں کوئی اور وضو توڑنے والی چیزوں میں کوئی چیز یعنی وہ لاحق ہو گئی تو وضو اس کا بھی ٹوٹ جائے گا، اب دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح یہ فرض جب اس نے پڑھ لیے تو اس کے بعد یہ جو اگر اس کا یعنی یہ بھی کہ ایک بار وہ معذور ثابت ہو گیا نا کہ ایک اس کا نماز کا پورا وقت اس کا صحیح نہیں گزرا، اس کے بعد پھر پورا نماز کا وقت میں اس کو وہ مرض لاحق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بار وہ معذور ثابت ہو گیا، اس کے بعد ایک نماز کے وقت میں وہ مرض چاہے ایک بار لاحق ہو تو اتنی دیر تک وہ معذور ہی شمار ہوگا جتنی دیر تک نماز کا پورا وقت اس کا صحیح نہ گزر جائے۔ وہی میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ وہ گیس کا مرض تھا تو ایک بار تو اس کا وہ معذور جب ثابت ہو گیا، اس کے بعد نماز کے وقت میں چاہے اس کا ایک بار یہ جو عارضہ لاحق ہوا، ہوا خارج ہوئی، تو اتنی دیر تک وہ معذور رہے گا۔ ہاں اگر کوئی پوری نماز کا وقت اس کا صحیح گزر جائے یعنی گیس اس کی اب نہیں خارج ہوئی تو اب وہ صحت مند ہو جائے گا، اب سارے احکام اس پہ صحت مند والے لاگو ہوں گے، تو یہ اس کے لیے ہے۔ اسی طرح اور یہاں یہ بھی عرض کروں کہ اگر وہ کسی ترکیب سے وہ اپنے مرض کو روک سکتا ہے، مثال کے طور پہ خون جاری ہوتا ہے یا تو وہ کپڑا رکھ کے یا کوئی اور مسئلہ اس طرح ترکیب کر کے اگر وہ روک سکتا ہے یا کم از کم کر سکتا ہے اس مرض کو، تو پھر اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس کو کم کرے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر وہ ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ وہ قطرات کھڑے ہونے سے آتے ہیں، بیٹھ کے نہیں آتے، تو اس کے لیے فرض ہے کہ اب وہ نماز کھڑا ہو کے نہیں بیٹھ کے پڑھے، یعنی یہ ترکیب ہے۔ تو اس طرح جتنا وہ ہو سکے وہ اس کو مرض کو کم کرنے کے لیے ترکیب کرے۔ تو اسی طرح وہ اگر وہ اتنا کپڑا اس کا نجس ہو جائے، وہ چاہے پیپ وغیرہ سے، خون سے یا کسی بھی وجہ سے، نجاست غلیظہ یا خفیفہ وغیرہ سے، تو جو نجاست غلیظہ ہے اس کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ درہم کے برابر ہے
तो दिरहम 4.5 माशे का लिखा गया है कि उसका वजन 4.5 माशे होता है। अगर वो दिरहम से ज्यादा है तो फिर उसका धोना ये वाजिब है, यानी फर्ज है दो के वो नमाज पढ़े। अगर उसके बराबर है तो फिर वाजिब, अगर दिरहम से कम है तो फिर उसको धो के पढ़ना सुन्नत है। हाँ, अगर यहाँ भी उलमाए कराम ने यह भी लिखा है कि अगर वो धो के पढ़ेगा तो उसे ये यानी शक है या गुमान है कि दोबारा फिर ये इतना कपड़ा मेरा नीचे सो जाएगा, तो फिर वो अगर वैसे भी पढ़ ले तो अल्लाह माफ फरमाने वाला है। तो इसलिए ये माजूर के लिए अहकाम है। तो जब उसको अल्लाह ताला सेध दे, एक नमाज का पूरा वक्त उसका सही गुजर जाए, तो अब उस पे अहकामत वो जो है सेहतमंद वाले वो लागू होंगे। अब उसको वुजू जितनी बार भी वुजू तोड़ने वाली चीजों में से कोई लाहिक हुई जिस वजह से वो माजूर था, अब वो माजूर नहीं रहा, तो अब अगर उस वजह से भी उसका वुजू टूटेगा तो उसको नए सिरे से करना पड़ेगा। ये माजूर के अहकामात हैं। नमाज नहीं हम छोड़ सकते किसी भी सूरत में। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझ के इस पे अमल करते हुए सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए।